اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله آس رب دی میں لائی بیٹھا سرائکی ذرا انشاءاللہ خوشاب دی بولی میں ویسے آیا ہی جیاں جی میں سبزی نال دنی ہوندہ پریشان نہیں ہونا تے سپیکر نو میں کیچ کوئی نہیں کرنا تے تسی توجہ نال گل سننی انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا تے یہ محبت برے جملے ساڑی اپنی سرائکی زبان تے ساڑے علاقے دے شاعر دے اللہ دی حمد و ثنا تے اپنے گناہ تے معافی دے وال توجہ فرمایا جے خالی جولی تھلائی بیٹھا آس رب دی میں لائی بیٹھا خالی جولی تھلائی بیٹھا آس رب دی میں لائی بیٹھا بہن عملہ تو خالی پلے تیری رحمت دی بلے بلے تیری رحمت دی بلے بلے کر کے سوہنا اے ذکر تیڑا ایمان اپنا بڑائی بیٹھا احباب گرامی آج دی عظیم الشان کانفرنس دا عنوان سیرت ساقی کوثر کانفرنس ہے تے میں آغاز کیتا ہے گفتگو دا تے انشاءاللہ پہلے لفظ تو ہی گل شروع کرنے ہیں سیرت دا معنی کردار ہوندہ ہے انسان دا بول چال اٹھنا بہنا رہنا سہنا کھانا پینا خوشی غمی ساریاں چیزاں سیرت دے متعلقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت علماء مشائخ اساتذہ محدث مفسر بیان کردے دنیا تو گزر گئے آپ دی سیرت اور صورت دا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکیا ویسے تے بڑے پہلو نے سیرت دے حوالے نال لیکن جو آج میرے سمیت ساڑھے معاشرے دی سب تو بنیادی ضرورت ہے اور معاشرے دی اصلاح دا پہلا نقطہ ہے اس دا نام وہ پہلو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث نے اور محدث اس شخصیت اور ذات نماندے نے جس نو 1 لاکھ تو زائد حدیث مبارکہ زبانی یاد ہون آج میری اسٹیج دی اور ساڑھے احباب دی جو علمی کیفیت اور حالت ہے وہ میرے اور تواڈے سامنے ہے اللہ معاف فرمائے شاید سانو چاج دیاں کو 5 حدیثاں بھی پڑھنیاں نہیں آندیاں اللہ میری اور تواڈی اصلاح فرمائے اللہ سانو دین شریعت دس حقیقی پیروگار بنائے تے سانو علم وحی دے نال محبت نصیب فرمائے امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث نے انہاں دی کتاب و زہد اے اہل حدیث دا سٹیج ہے
انشاءاللہ اتھو جیڑی گل بھی ہوئے گی یا رب دے قرآن چ ہوئے گی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چ ہوئے گی، اور جیڑی گل بھی ہوئے گی دلائل دے نال، کتاب، صفحہ، حوالہ، جلد، راوی، سند، متن، مفسر، محدث، صدی، زمانہ، سارا کچھ بیان ہوئے گا۔ جے کوئی پوچھن دی، کوئی سرچ کرن دی، کوئی پھولن دی، کوئی پڑتال کرن دی، کوئی تحقیق کرن دی جستجو کرے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کردے سن کہ میں قرآن پڑھیا ہے، پڑھایا ہے، سنیا ہے، سنایا ہے، درس حدیث دیتا ہے، درس حدیث سنیا ہے، علم بیان کیتا ہے، علم جناب سکھیا ہے۔ سارا علم سکھن تو بعد، سکھان تو بعد، پڑھان تو بعد، سنن تو بعد، سنان تو بعد، خطبے، جمعے، تقریراں، واز، بیان اور عید دے خطبے تے پروگرام تے دینی محفلہ، مسجد نبی تے مکے دے درس، فرمایا سارا کچھ سنن سنان تو بعد میں جس مقام تے پہنچے ہاں، میں جڑا خلاصہ کلام اور محاصل اسلام دا نچوڑ نکالے ہے، بڑا پیارا جملہ تے بڑی میری اور تہاڈی اصلاح تے معاشرے دی اصلاح دا بنیادی جملہ ہے تے لفظ توجہ فرمایا جے۔ اگر کوئی مسجد دے متعلقہ ساتھی بیٹھا ہے اس واسطے بھی میری دعوت تے پیغام ہے، اگر کوئی کالج تے یونیورسٹی دا پڑھن والا بیٹھا ہے اس واسطے بھی دعوت فکر ہے، اگر کوئی پہلی صف دا نمازی ہے اس واسطے بھی دعوت فکر ہے، اگر کوئی ممبر و محراب دا میرے سمیت وارث تے اللہ نے اس کو شان عطا فرمائیے، میں اس بھائی اگے بھی درخواست پیغام دیاں گا کہ جڑی چیز آج معاشرے اندر دور دور تک سن نظر کوئی نہیں آندی، اس چیز دا نام امام عبداللہ بن مبارک فرما دینے الدین کلہ ادب، فرضی نماز ہوئے، حج ہوئے، عمرہ ہوئے، صدقہ ہوئے، خیرات ہوئے، نفل ہوون، نوافل ہوون، فرما دینے الدین کلہ ادب، سارے دا سارا اسلام، سارے دا سارا دین ایک منن والے مسلمان نو ادب سکھاندا ہے۔ کی سکھاندا ہے؟ بولو بھائی سارے ساتھی، کی سکھاندا ہے؟ ادب سکھاندا ہے۔ تے تسی ذرا ادب دے تقاضے چاہ کے دائرے گٹے گوڑے چھڑ دو، میں گزارش کراں گا۔ اے بھائی چٹے رومال والے بیٹھے نے، اے بھائی بلال دے پچھلے پاسے، انہاں کی گزارش ہے بھائی سارا اسلام مینوں اور تانوں کی سکھاندا ہے؟ بولو بھائی کی سکھاندا ہے؟ ادب سکھاندا ہے۔ اللہ سانو صحیح معنی اندر مؤدب بنا دے، آمین آکھو ماشاءاللہ۔ اللہ مینوں اور تانوں ادب احترام کرن والا بنا دے۔ فرما دے نے پورا اسلام تے پورا دین مینوں اور تانوں کی سکھاندا ہے؟ ادب سکھاندا ہے۔ تے ہون الحمدللہ اللہ دے فضل و کرم نال ادب دے حوالے نال ساڈے دو ہاتھ کھڑے نے۔ انجی گل ہے کہ کوئی نہ حضرت صاحب استاد جی انجے ہے نا، ادب و احترام دے حوالے نال ساڈے ہاتھ کھڑے نے ماشاءاللہ ہر حوالے نال۔ آئیے میں چند ایک مثالاں صحابہ کرام، محدثین کرام اور اہل بیت اعظام دے پیش نظر حوالے نال تو صحاباب دے گوش گزار کرنا کہ اتنیاں تعلیمات، اتنے بیان تے، اتنے جملے تے، اتنی تقریراں، اتنے واز تے، اتنے کالج تے، یونیورسٹیاں تے، سکول، اتنے جناب پرائمری تے، مڈل تے، ہائی تے، سکولاں دے ٹھیکے تے کچھ بھی نہیں ملیا قوم نو، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ لہٰذا سیرت دا پہلو اگر میں اور تسی رب دی جنت جانا چاہتے ہو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے مسلمان دا معنی فرما بردار ہوندا ہے، تے جڑا فرما بردار ہوئے با ادب ہوندا ہے، رب دی جنت اندر بے ادب نہیں جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے متھے حوض کوثر تے بے ادب تے گستاخ نہیں لگے گا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دا ساتھ اس بندے نو نہیں ملے گا جس دے دل اندر ادب نہیں، احترام نہیں، عاجزی نہیں، انکساری نہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ بکریاں چران والے لیکن ادب دیاں مثالاں قائم کر گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب جناب کھجوراں اتار کر کے پیٹ بھرن والے ادب دیاں مثالاں قائم کر گئے۔ آج بحثیت قوم میں اپنے گربان وچ نظر دوڑاواں، تسی اپنے گربان وچ نظر دوڑاؤ، چٹیاں داڑیاں والے، سفید بالاں والے شودے ترس گئے بابے کہ سانو کدوں اپنا پتر ابا جی کہہ کر کے بلائے، ماواں ترس گئیاں کہ بیٹیاں کدوں اماں جی کہہ کر بلاندیاں نے، استاد پریشان نے۔ جیڑا استاد سکول کالج تے مدرسے لیکچر دے کے باہر نکلدا ہے وہی اسٹوڈنٹ استاد دا گربان پکڑی کھڑے نے۔ ایسی قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی، ایسے نوجوان کبھی کامیاب نہیں ہوتے جن کے دل دماغ ادب سے خالی ہوں۔ آئیے صحابہ کرام دیاں مثالاں میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ قرآن نے اعلان فرمایا محبوب دی سیرت دا پہلا جناب ایک نمایاں حصہ تے نمایاں
جناب خوبی تے وصف حضور دی میرے محبوب نے ادب کیتا ہے رب دی ذات دا اللہ رب العالمین نے ادب سکھایا ہے امت نو اپنے نبی دا پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ادب سکھایا ہے صحابہ کرام نو صحابہ نے ادب دسے حضور دی ذات دا پھر صحابہ دا ادب احترام دسے تابعین نے صحابہ دا ادب دسیا تبا تابعین جناب تابعین دا ادب احترام تبا تابعین نے دسیا وہ سارے مؤدب سن تے سکون والے سن سارے ادب والے سن تے شرم والے سن سارے ادب والے سن تے غیرت تے ایمان والے سن قرآن نے نقشہ کھینچے ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت دا پہلو ادب و احترام جتنے بھی محدث امام تے مفتی سنو گے امام جنہ تو پڑھ کے اسی تو دین دس رہے ہیں علماء کرام بیان کرن گے امام بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ مسند احمد موطا امام مالک سنن دارمی مصنف ابن ابی شیبہ جتنے بھی حدیث دیاں کتاباں نے ہر امام نے ہر کتاب اندر کتاب الادب ذکر کیتی ہے باب الادب ذکر کیتا ہے کھانے کے آداب پینے کے آداب چلنے کے آداب سونے کے آداب دیکھنے کے آداب لیٹنے کے آداب مسجد آنے کے آداب جانے کے آداب اور نماز کے آداب سارا کچھ بیان کیتا ہے تے سن دے رہے ہیں تے اللہ مینوں اور تانوں عمل دی توفیق عطا فرما دے قرآن نے نقشہ کھینچے ہے اے گزارش کراں گا سجے کھبے جڑے پتنی کی سمجھ میرے بھائی ساتھی محسوس پہ کردے نے کیڑا اللہ معاف فرمائے چلو ریحان بھائی ساجد بھائی حامد بھائی انہاں دی سمجھ آندی ہے لیکن اے جڑے دوسرے سارے ساتھی پھردے نے مینوں لگدا ہے انج بھی سارے کداں پی ٹی آئی دے تے نہیں پریشان نہ ہوئے جے محسوس بھی نہ کرے جے ویسے اے جڑی چونڈے نے نکر ہے گٹھو اے ویسے بڑے ماشاءاللہ مہذب تے بڑے پڑھے لکھے تے سلجھ سمجھدار تسی بھی ہو لیکن اے آنا جانا تے افراتفری ذرا تھوڑی ختم فرماؤ قرآن نے نقشہ کھینچیا قرآن سنن تے ذوق شوق ہے ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو کہ جنہ قرآن سننا ہے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ فرمایا دنیا کا ناد لوگوں میں دنیا اندر صرف ایکو ذات بھیجی ایکو شخصیت بھیجی ہے جس دی ہر ادا میں تواڈے واسطے نمونہ بنایا ہے جس تے ہر عمل نو تواڈے واسطے مشعل راہ بنایا ہے جس تے ہر عمل نو تواڈے واسطے جنت جان دی ضمانت قرار دیتا ہے یا اللہ ہستی کیڑی ہے شخصیت کیڑی ہے ذات کیڑی ہے کتے یاد آئی امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن وہ دنیا کائنات دے لوگوں دنیا اندر صرف ایکو ہستی ہے ایکو ذات اور ایکو شخصیت ہے جی دنیا اندر جتنیاں بھی ذاتاں تے شخصیات نے انہاں دیاں گلاں نو لیا بھی جا سکدا ہے چھوڑیا بھی جا سکدا ہے منیا بھی جا سکدا ہے انکار بھی کیتا جا سکدا ہے صرف اللہ پاک نے دنیا اندر ایکو ذات بنائی ایکو شخصیت بنائی ہے جس دی ہر گل قابل قبول ہے جس دی ہر ادائی جنت دی ضمانت ہے او کیڑی شخصیت ہے او کیڑی ذات ہے اللہ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات آپ دی شخصیت نے صحابہ کرام نے میرے محبوب دا کتنا ادب کیتا ہے احترام کیتا ہے صحابہ کرام بکریاں چران والے پر ادب دیا مثالاں قائم کر گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحیح البخاری مسلم پاک اندر حدیث پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالی اپنی سواری تے نے بیٹا عبداللہ بن عمر اپنی سواری تے سامنے میرے محبوب دی سواری صحابہ قافلے دی صورت اندر جا رہے نے حضرت عبداللہ بن عمر بھی نال نے عمر بن خطاب بھی نال نے تے اگے اگے سواری میرے محبوب دی تے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے سواری نو تیز کیتا ایویں پیر دے نال ٹھوکریا سواری تیز ہو گئی تے حضرت عمر دی سواری نو عبداللہ بن عمر دی سواری نے کراس کیتا ہے جا حضور دی سواری تے گھوڑے تے اونٹ نال لگی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی سارا منظر سفر اندر ویکھ رہے نے کہ بیٹا عبداللہ اپنی سواری نو تیز کر کے تیز دوڑا کر کے نبی پاک دی سواری دے برابر جانے سواری کی تھی حضرت عمر نے تلوار نے آمچو نکالی ہے سواری تے بیٹھے نے گھوڑ سوار بھی نے پر کمال دے مؤدب بھی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی سواری جناب نے
حرام چو تلوار نکالی تے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تنوالوے لانا شروع کر دیتی ہے، لانا شروع کر دیتی، بیٹا اپنی سواری نو پچھے کر، اپنی سواری نو پچھے کر، حضور دی سواری دے برابر اپنی سواری نہ کر، کیوں؟ یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسے نو اجازت نہیں کہ نبی پاک تو ایک قدم بھی اگے کر دے، اے عبداللہ اجنا ہوئے تیرے عمل برباد ہو جاون، اپنی سواری نو پچھے کر لے۔ واہ صحابہ توڑے ایمان تو قربان، توڑے ادب تو قربان، توڑے احترام تو قربان، توڑے جذبہ اطاعت تو قربان، کہ نہیں سمجھ آئی نبی پاک دے صحابہ نے کیوں ادب کر کے دکھایا ہے۔ سیر والا من نبلا اندر امام زہبی رحمت اللہ علیہ بسند صحیح واقعہ نقل فرماندے نے، جلد 13ویں صفحہ نمبر 356، سیر والا من نبلا اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دے اہل بیت نے، آپ دے چچا نے تے مسجد نبی اندر بیٹھے ہوئے نے، جا رجل فیسالو، ایک بندہ آیا ہے تے آ کر کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو سوال پیا کردا ہے، آندے عباس جی میں تواڈے کول ایک مسئلہ پوچھنا چاہنا وا، ایک سوال کرنا چاہنا وا۔ حضرت عباس فرماندے نے عرض کیجئے، بولیے کیڑا سوال ہے؟ تے آندا ہے عباس میں سوال اے کرنا چاہنا وا، تسی وڈے ہو یا محمد رسول اللہ بڑے نے، چاچا وڈا ہے یا بھتیجا وڈا ہے؟ کئی دفعہ عمر دا فرق ہوندا ہے، گڑ پیچھے ہو جاندی ہے، تے سوال پیا کردا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر نیواں پا لیا ہے کہ سوال بریک آ گیا ہے، سوال عمیق آ گیا ہے، سوال گہرا آ گیا ہے، اور حکمت عملی دا تقاضا ہے جواب دیتا جائے۔ آپ نے اپنا سر نیواں کر لیا ہے، پھر چہرہ اٹھایا ہے، فرمایا جی اگر تیری مراد ہے کہ عمر اندر کیڑا وڈا ہے تے میں چاچا وہاں، عمر اندر میں ہی بڑا وہاں، جگر تو پوچھنا چاہنا میں کہ شان اندر، عزت اندر، احترام اندر، ادب اندر، فضیلت اندر، مقام اندر، شرف اندر تے جوان علم اندر، تجربے اندر، نبوت اندر، رسالت اندر، اگر تمہیں پوچھنا چاہنا میں کہ علم اندر کیڑا وڈا ہے، شان اندر کیڑا وڈا ہے، عمر دا لحاظ نال میں بڑا واں تے شان دے لحاظ نال میرا بھتیجا بڑا وے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او لوگو ادب کیجئے اپنے بڑیاں دا، ادب کیجئے علماء کرام دا، ادب کیجئے اپنے ساتھیاں کرام دا، ادب کیجئے اپنے بڑے ماں باپ دا۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کچھ بھی نہیں جے لبنا جے دل اندر ادب احترام نہ ہویا، جنت تو بھی محروم ہو جاواں گے جے ادب احترام نہ ہویا۔ کیویں صحابہ کرام نے ادب کر کے دکھایا ہے۔ میں کئی اساتذہ نوں جاننا وا، کئی ایسے دوست رب دے اندر نے، کئی ایسے بڈھے ماں باپ رب دے اندر نے جڑے ترس گئے نے کہ مینوں بیٹا گالاں کڈدا ہے، باپ آندا ہے پتر میرے آکھے نہیں لگدا، ماں تڑپ کے بول دی ہے بیٹی کہنا نہیں مندی، دین تو دور، سیرت تو دور، کردار تو دور، علم تو دور، وحی تو دور، قرآن تو دور ہویا، تھکے کھاندے پھردیاں روڈاں تے، دھکے کھاندے پھردیاں سڑکاں تے، رل گئی ہے پوری قوم میرے محمد مصطفیٰ دی سیرت نوں چھوڑن دی وجہ تو۔ اللہ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ۔ جے نہیں سمجھ آئی کہ ادب احترام کیویں کرنا ہے، اتنے تے اللہ معاف فرمائے میں کسے تے اٹیک نہیں کردا، نہ میری اتنی علمی پاور ہے نہ میرا خدمت نہ قد کاٹھ ہے، اتنے تے علمی طبقے دی حالت، دیندار طبقے دی حالت ہے، کوئی دوسرے وال ویکھنا گوارا نہیں کردا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب دنیا تو جا چکے نے، روایت اے بھی صحیح البخاری اندر محبوب علیہ السلام دی حیات طیبہ اندر جناب صدیق نے 15 یا 17 نمازاں نبی پاک دے ہونے مصلی تے صحابہ کرام نو امامت کرائیے۔ آقا علیہ السلام بخار دی شدت اندر نے حضور کو اٹھیا نہیں جاندا، نبی پاک جناب سہارا لے کر کے آسرا کر کے اپنے قدموں تے دھیرے دھیرے سہمے سہمے چل دے ہوئے مسجد نبی اندر تشریف لے کر کے آئے نے۔ صدیق جماعت کروا رہے نے تے صحابہ نماز پڑھ رہے نے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مصلی تے کھڑے نے تے پچھو صحابہ کرام نے کھنگورے مارنا شروع کر دیتا ہے، جویں کئی ہون بھی نمازیاں نو عادت ہے کہ امام صاحب
تھوڑی جی نماز لمبی کر دیون تے پچھوں کھنگدے نے تے بولدے نے اشارہ کردے نے تے صحابہ کرام نے کھنگورے مارنے کے حضور تشریف لے آ گئے نبی پاک تشریف لے آئے نے حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ محبوب کبریا تشریف لے آئے نے آپ مسجد اندر آ گئے نے آپ محبوب علیہ السلام نے صف دے ایک پاسوں ہو کر کے تے اپنے مصلے تے آ گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نماز پڑھا رہے نے تے آپ نے اپنے قدم مبارک نو کھسکانا شروع کر دیتا قدم مبارک ہٹانا شروع کر دیتے آقا آ کر کے بہ گئے نے تے نبی پاک بہ کر کے جناب ابو بکر نو نماز پڑھا رہے نے تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ سنیا جے علماء کرام کو لو مسائل پوچھیا کرو سوال کریا کرو کئی تے اندے بھی نے 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 جنہاں دی 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال گزری کھڑی ہے میں ٹیک نہیں کر رہا جنہاں نو اجے غسل کرنا بھی نہیں آیا کئی انج دے بھی نے جڑے علم نال اتنے جڑے نے مسجد نال جنہاں نو وضو بھی طریقہ صحیح نہیں آندا یہ ساڑی علم تو دوری ہے شریعت سیرت کردار تو دوری ہے نبی علیہ السلام نے جماعت کروانا شروع کر دیتی ہے حضرت صدیق جماعت صحابہ نو کروا رہے نے تے کھسک گئے نے اپنی جگہ تو ہلنا شروع کر دیتا ہے سرکنا شروع کر دیتا ہے تے پیچھے والا رہے نے میرے محبوب علیہ السلام نے اشارہ کیتا ہے نماز اندر چھوٹی موٹی حرکت جائز ہے نماز مکروہ نہیں ہوندی فاسد نہیں ہوندی نماز چ بندہ خارج نہیں ہوندا ثواب اندر کمی نہیں ہوندی بامبرے مجبوری صدیق صحابہ نو جماعت کروا رہے نے تے نبی پاک صدیق نو جماعت کروا رہے نے رکھتا مکمل ہوئیاں نے سلام پھر گیا روایت صحیح البخاری اندر آقا فرماندے نے یار صدیق جدوں میں مصلی تے آ رہا سا تے تو پیچھے ہٹنا شروع کر دیتا ہے واہ صدیق تیرے احترام نو سلام تیرے ادب نو سلام ابو بکر فرماندے نے اے اللہ دے رسول جی ما ینبغی لابی قحافہ دے بیٹے واسطے کدوں رواوے کدوں جائز ہے کہ محمد رسول اللہ تشریف لے آون تے مصلی تے ابو بکر کھڑا ہوئے میرے ایمان نے مینوں گوارا نہیں کیتا میرے ایمان نے مینوں اجازت نہیں دیتی آئیے لوگوں بے احترام سنیے ادب سنیے ادب کس چیز دا نام ہے دل بھی جھکے ہوئے اکھاں بھی جھکیاں ون تے سر بھی جھکے ہوئے دل اندر تکبر تے غرور تے گھمنڈ تے اپنے علم تے ناد نہ ہوئے اے نبی پاک دا پروانہ ہے کہ میں صحابہ نے ادب کر کے دکھایا ہے میں آج یہ حدیث پڑھ رہا سا مسند احمد دی حضرت صلہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند احمد دی حدیث پاک صلہ سین نال سواد نال نہیں سین نال حضرت صلہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نبی پاک ایک سفر تے نکلے نے تے میری ذمہ داری لائیے کہ جتھے بھی پڑاؤ کرنا ہے کوئی سامان بچیا کھجیا سنبھالنا تو ہے جی یا رسول اللہ نبی علیہ السلام نے سفر شروع کیتا ہے مدینے چوں نکلے نے تے رات دا آخری پہر ہون والا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھک گیا ہاں میں تھک گیا ہاں لوگو جڑا تھک جائے وہ مشکل کشار نہیں ہوندا جڑا تھک جائے وہ حاجت روا نہیں ہوندا جڑا سو جائے وہ داتا نہیں ہوندا جڑا اونگ جائے وہ مشکل کشار نہیں ہوندا شانہ تے ترام تے عزتاں تے بڑیاں ہوندیاں نے نبی علیہ السلام تھکے نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ارادہ وے اتھے پڑاؤ کیتا جائے رک جائیے جی یا رسول اللہ جے تو آڈا حکم ہے تو آڈا آڈینا سے جی یا رسول اللہ رک گئے صحابہ سواریوں کو بٹھایا گیا پلانوں کو اتارا گیا صحابہ بھی رک گئے سواریاں بھی رک گئی کیونکہ حضور کی سواری جو رک گئی کس کی مجال کوئی دوسری بات کرے حضرت صلہ بن شریک فرماندے نے میں نبی پاک دی سواری دا پلان اتار کے نیچے رکھیا نبی پاک نے ٹیک لگائی تے سو گئے صحابہ بھی سو گئے میں بھی سو گیا تے ساریاں دی اکھ لگ گئی ہے نیند یا گوشے چلے گئے ہیں حضرت صلہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں صبح تہجد دا ویلا ہویا ہے اذاناں شروع ہوئیاں نے نماز دا ویلا آ گیا ہے تے میری اکھ کھلیے تے اس حالت اندر کھلیے کہ میرے تے غسل لازم سی غسل ضروری سی غسل واجب سی حضرت صلہ فرماندے نے نماز ہو گئی نماز کھڑی ہو گئی تے میں پانی دی تلاش اندر ایک نبی پاک دی سواری جناب صحابی دے مشکیزے چو میں نو تھوڑا جہا پانی ملے میں غسل کر کے تارن کر کے حضور دے نال آ کے نماز پڑھن دی کوشش کیتی ہے سلام پھر گیا نماز ہو گئی آپ نے فرمایا صلہ خیر سی تسی کتے چلے گئے تسی تے میری سواری دے ذمہ دار سو کتے غائب ہوں گئے تے
لہذا سواریاں اٹھائیاں گئیاں نے، پلان رکھے گئے نے۔ حضرت صلہ فرمان اللہ دی رسول جی میں جدوں رات نوں نیند یا ہوش اندر گیا وہاں تے میں ناپاک ہو گیا وہاں، میرے تے غسل لازم ہو گیا ہے۔ ہن میرے ایمان نے گوارا نہیں کیتا کہ اگر نبی پاک دی اکھ کھل گئی حضور تے نماز پڑھن دا حکم دین گے یا نہیں، انج نہ ہوے کہ فوراً اٹھنا پوے، فوراً جانا پوے۔ اے اللہ دے رسول جی میں غسل دی حالت اندر سا، میرے تے غسل واجب سی تے مینوں گا ایمان نے اجازت نہیں دیتی کہ تم بغیر غسل دے بغیر تارت دے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری دی لگام بھی ہاتھ لا جاویں۔ میرے ایمان نے گوارا نہیں کیتا۔ یہ صحابہ کرام نے مجھے آپ کو ادب احرام کی مثالیں دی ہیں، حضور کی سواری کا ادب، حضور کی سواری کی مہار اور رسی کا ادب، صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قیام کا ادب کرتے ہیں، آپ کے لفظوں اور جملوں کا احترام کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک انداز کو صحابہ سنبھال کے رکھتے ہیں۔ جتنا اللہ نے حسن، جتنی اللہ نے شفا، جتنی اللہ نے برکتیں، جتنی خیریں، جتنی بھلائیں اور جتنی اللہ پاک نے اپنی نوازشات میرے محبوب کی سنت اور طریقے میں رکھی ہیں، اللہ کی قسم یہ زمانہ مزید ڈیجیٹل ہوتا جائے، مزید آگے چلتا جائے، ترقی کی جناب آخر کو پہنچ جائے، لیکن جو شفا اور جو اللہ نے رحمت میرے مصطفیٰ کے انداز اور طریقوں میں سنتوں میں رکھی ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ جو حسن، جو خوبصورتی، جو سکون، جو امن، جو شانتی میرے محبوب کے کردار اور سیرت میں ہے وہ کہیں سے آپ کو نہیں ملے گی۔ کہ نہیں سمجھ آئی کہ صحابہ نے کیویں ادب کر کے دکھایا ہے۔ اور میرے نوجوان بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، آج ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے پیدا ہونے والے بچے، ہمارے 3 سال کا بچہ، ہمارا 5 سال کا بچہ، ہمارا 8 سال کا بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، ماں باپ پیٹتے پھرتے ہیں، یہ بات سنتا نہیں، یہ نہیں مانتا، یہ جناب کمرے کی کنڈی نہیں کھولتا، یہ گھر میں ہمارے کہنے پہ داخل نہیں ہوتا، یہ ہمارے کہنے پہ موبائل کی جان نہیں چھوڑتا۔ یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ ہم سیرت سے دور ہو گئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے دور ہو گئے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیویں صحابہ نو ادب سکھایا ہے کہ انہاں بچیاں نو بھی سلام جنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام کر کے دکھایا ہے۔ 10 سال دی عمر بلا کیڑی عمر ہوندی ہے، 11 سال دی عمر بلا کیڑی عمر ہوندی ہے، بلوغت دی تے کیڑی ہوش سنبھالے دی۔ مسند احمد دی روایت پڑھن لگا وہاں نبی پاک کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے، زمانہ جاندہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے گھر اندر آئے کیونکہ حضور دی زوجہ ام محمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی پھپھی لگ دی سن تے رات سٹے کیتا پھپھی دے گھر تے عمر 10 یا 11 سال رات محبوب اٹھے، عبداللہ بن عمر عباس بھی اٹھ گئے۔ اللہ مینوں تانوں بھی کدی کدی رات اٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی فرض نماز تے نہیں اٹھدے تے جانا فلسطین ہے، جانا فجر دی نماز تے کوئی نہیں ہوندا تے پوسٹ لائی ہوندی بھئی ہم غزہ والوں تمہارے ساتھ ہیں، اپنے گربان وچ نظر دوڑائی اسی جھوٹے دعوے۔ آپ کا دل دماغ، میرا دل دماغ مجھے بتائے گا کہ غلط بیانی نہ کر، جھوٹ بول رہا ہے۔ عبداللہ بن عباس 11 سال دی عمر تے بیدار ہو گئے حضور دے نال ہی۔ ماشاءاللہ بولو آگے نا مدنی صاحب جی، آلن وسال مرحبا جی، حجازی صاحب بھی تشریف لے آئے نے، مدنی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے، آلن وسال مرحبا، تمام علماء کرام دانا خوش آمدید۔ تے بس 2 منٹہ دی گل انشاءاللہ تے میرا سلام توجہ میرے ال ذرا تھوڑی فرما لو انشاءاللہ اپنے اپنے وقت علماء کرام بیان فرمان گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل و سہلا مرحبا، ماشاءاللہ مجاہد تک بڑے آ جاون تے پھر چھوٹیاں دا بولنا بندا نہیں۔ آخری گل میرا سلام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات جا کے حضور دے نال ہی تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کرایا تے خود بھی وضو کیتا، عمر ہے 11 سال، کدے سجے تے کدے کھبے نبی پاک کن چو پکڑ دے نے تے جناب نماز نفل جاری ہے تے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم پچھے نو چکے تے حضور نے سلام پھیریا قیام تو بعد آپ نے فرمایا عبداللہ بن عباس میں تنوں سجے کھبے کردہ ساں تے تسی قدم پچھے ہٹاندے سو، ایک ہی معاملہ ہے۔ فرمایا اللہ دے رسول جی تسی اللہ دے نبی تے رسول تے میں تہاڈا خادم تے غلام تے بچہ
تے عبداللہ بن عباس تے عمر میری ویکھو میرے ایمان نے گوارا نہیں کیتا کہ میں تواڈے برابر کھڑا ہو جاواں حالت نماز در حضور خود کھڑا کر رہے ہیں لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ادب احترام کے مکمل تقاضوں کو جناب سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ نبی علیہ السلام کی سیرت سے بخوبی آگاہ ہوں اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی الا باللہ